وسلم کے فرمان کا ہوگا، صحابہ اور اہل بیت کا ہوگا، میں دل کی تختی پہ لکھوں گا، لکھ کر میں جاؤں گا اور آج کے بعد میں اس پہ عمل کروں گا، اللہ کی قسم میری اور آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ایک دیہاتی صحابی میرے محبوب کے پاس آئے، آقا بکریاں چراتا ہوں اور غریب ہوں، زیادہ وظائف کرنے کا وقت نہیں ملتا، کسی کے ہاں نوکر ہوں، آپ مجھے کوئی مختصر سی بات بتا دیں، بس میں اس پہ عمل کروں تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ میرے محبوب نے کہا اپنے صحابی کو شرک نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا اور پڑوسیوں کو تنگ نہ کرنا، بے حیائی اور بدکاری اور بدنظری کی طرف نہ جانا، فرائض پہ عمل کرنا، 5 چیزوں کا حکم میرے محبوب نے فرمایا۔ صحابی اکرام نے میرے محبوب کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے جانے لگے اور اپنی مبارک زبان سے کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم نہ میں کم کروں گا نہ میں زیادہ کروں گا، اللہ کی قسم نہ میں کم کروں گا نہ میں زیادہ کروں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے یارو، جس کسی نے میرے جنتی صحابی کو دیکھنا ہے تو اس دیہاتی کو دیکھ لے۔ کوئی لمبی چیزیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی، پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے بغیر چلے جاتے ہیں یا کہتے ہیں جی نماز جلدی جلدی نماز پڑھ لو۔ الحمدللہ آپ نے بہترین نماز پڑھی، اللہ قبول فرمائے۔ قرآن کی محفل ہے، عظمت قرآن ہے، صاحب قرآن ہے، رسول اللہ کی محبت کرنے والے ہو، قرآن سے محبت کرنے والے ہو اور اللہ کے پیارے محبوب سے، یاروں سے محبت کرنے والے ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو۔ اللہ نے گھر میں ماں کی جولی میں قرآن دے دیا، یہ پڑھانے والے دے دیے، یہ مدرسہ دے دیا۔ وہ وقت بھی یاد کرو نا جب صحابہ پڑھ رہے تھے، میرے محبوب پڑھا رہے تھے، غریب صحابہ تھے، پہلا مدرسہ میرے محبوب نے بنایا۔ 9 مہینے میرے آقا نے جس مسجد میں نماز پڑھائی، اس مسجد میں کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی دیا نہیں تھا، اندھیرے میں نمازیں پڑھی جاتی رہی۔ 9 مہینے کے بعد ایک صحابی دیا لے کر آئے، انہوں نے دیا جلایا، میرے محبوب نے دعائیں دی، جو بھی قرآن پڑھنے والے آتے کافر ان وقیر سمجھتے، میرے محبوب محبت سے نوازتے۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا، ان قرآن والوں کو عظمت والا سمجھو کیونکہ یہ رسول اللہ کی اس لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں جس میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، بعد میں ابوبکر صدیق لکھا ہوا ہے، ساتھ فاروق اعظم لکھا ہوا ہے، ساتھ عثمان ذو النورین لکھا ہوا ہے، ساتھ حیدر قرار لکھا ہوا ہے، ساتھ حسنین کریمین لکھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ کے نام، حفاظ کے نام، قراء کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ لکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ وہاں سے چلتے چلتے پوری دنیا میں پھرتے پھرتے، ہر مدرسے میں پھرتے پھرتے آج آپ کی اس مسجد میں بھی آ گئے۔ اس بچے نے قرآن پڑھا، اسی تختی کے نیچے اس کا نام بھی لکھا گیا ہے۔ خوش نصیب ہے پڑھانے والے، خوش نصیب ہے پڑھنے والے، خوش نصیب ہے ان کے والدین۔ آج وارث صاحب کھڑے ہو گئے، اللہ کی قسم جب بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے والدین کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ماں رو رہی ہوتی ہے، ماں کہتی ہے شکر ہے میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیجئے۔ ایک ہمارے ساتھی ہر جگہ میں بات کرتا ہوں، 5 بیٹے تھے ماں کے، 5 کے 5 قرآن کے حافظ تھے، ماں فوت ہو گئی، سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں، 4 بھائی اٹھائی ہوئی ہے، بیٹے قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگ دیکھ کر رو رہے ہیں۔ جنازہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد بڑا سارے لوگ چلے گئے، بیٹے اٹھا کے قبر پہ لے گئے، تلقین ہوئی، 2 بیٹوں نے تلقین کی، ایک بھی رو کر کہہ رہا ہے، دوسرا
مسئلہ بھی رو کر پڑھ رہا ہے، کتنے مزے سے پڑھ رہا ہوگا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے، میں پاس بیٹھا ہوا ہوں، لوگ بھی رونے لگے، سارے رونے لگے، کچھ لوگ چلے گئے، قبر کے چاروں طرف 5 بیٹے بیٹھ گئے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سارے رو رہے ہیں۔ بڑے بیٹے نے قبر کو مخاطب ہو کر کہا، اے قبر خیال رکھنا، 5 حافظ بیٹوں کی ماں تیرے حوالے کر رہے ہیں۔ میری چیخیں نکل گئیں، میں بھی رونے لگا، ساتھی بھی رونے لگے۔ اے ماں کتنی خوش نصیب ہے، تو نے آج اپنے پیچھے جو توشہ چھوڑا ہے، 5 حافظ بیٹوں کا چھوڑا ہے۔ بزرگوں بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کی اہلیہ بڑی خوش نصیب ہے، پڑھانے والے خوش نصیب ہے، یہ مسجد بنانے والے خوش نصیب ہے، یہاں پہ بچوں کو بھیجنے والے، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے خوش نصیب ہے۔ ہمارے پاس تو بچائی قرآن ہے، ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں بچائے۔ ہم نے رسول اللہ کے لباس کو چھوڑ دیا، ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، ہمارے گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں تو آتی ہیں، قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ پہلی میری مائیں صبح سویرے اٹھ کر مصلی بچھا کے قرآن پڑھا کرتی تھی، آج میری بہنیں میری مائیں صبح سویرے اٹھتی ہیں، ریموٹ لیتی ہیں، ٹی وی آن کر دیتی ہیں، ڈش آن کر دیتی ہیں، کیبل آن کر دیتی ہیں، یہ نہ ہو تو موبائل کھول کے دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ جب گھروں میں یہ ماحول ہوگا پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گے؟ قرآن سے محبت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابی رسول نہیں بنے، میرے محبوب کے شہر میں آگے قرآن نازل ہو رہا ہے، کافر سارے مخالف ہیں، سارے کافر مخالف، طاقتوں والے مخالف ہیں، میرے محبوب کو تانے دینے والے، میرے محبوب کو گالیاں دینے والے، ماں باپ کی گالیاں دی جاتی ہیں، کہیں مجنون کہا جاتا ہے، کہیں پاگل کہا جاتا ہے، کہیں راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ بزرگوں بھائیوں، حضرت موجود ہے، خالی جھولی لے کر آیا ہوں، نہ بے وفائی کرو قرآن کے ساتھ، نہ بے وفائی کرو رسول اللہ کے ساتھ۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک اشارہ رسول اللہ کا موجود ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ کیوں اپنے گھروں سے مسلح اٹھا لیے؟ کیوں ہماری آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے ہیں؟ کیوں راتوں کو اٹھ کر رونا ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ کیوں مسجدوں میں بیٹھ کے رونا ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ کیوں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے سے دور ہو گئے؟ اللہ کی قسم جتنا وفادار کائنات میں میرے محبوب ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اما فاطمہ کہتی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے، بیٹی بھی جنت کی عورتوں کی سردار، بیٹی بھی حیا والی، بیٹی بھی قرآن کی قاریہ، بیٹی بھی تہجد گزار، بیٹی بھی حیا والی، وہ بیٹی جس نے کبھی چاند کی طرف آنکھیں بھر کر نہیں دیکھا، پوچھا کیوں نہیں دیکھتی ہو بیٹی فاطمہ؟ فرمایا وہاں غیر محرم کی نظر پڑتی ہے، میری بھی نظر پڑ جائے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ بیٹی جس نے ساری زندگی قرآن پڑھ کے ہاتھوں سے چکی چلا کے مشکیزہ اٹھا کے راتوں کو مسلح بچا کے اللہ کے حضور رو کر راتیں گزاری، بڑی رات تھی، سردی کی رات تھی، اماں کھڑی ہو گئی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، 6 پارے قرآن کے پڑھے، حضرت بلال نے اذان دے دی، جلدی جلدی دوسرا سجدہ کیا، رکعت پوری کی، رونے لگی میرے اللہ میں نے آپ سے باتیں کرنا شروع کی، آپ نے رات ختم کر دی، کاش میں قرآن مکمل کرتی، رات مکمل ہوتی میں اللہ تیرا شکر ادا کرتی۔
اما فاطمہ کہتی ہیں میں نے 3 دن اپنے محبوب کو، اپنے آقا کو، کائنات کے سردار کو پریشان دیکھا۔ 3 دن پریشانی میں امام الانبیاء پریشان ہیں، جن کے لیے ساری کائنات میرے رب نے سجائی پریشان ہے۔ فرشتے جبرائیل بھی جن کے قدموں میں عاجزی سے آتے ہیں پریشان ہیں۔ اماں کہتی ہیں میں چلی گئی اماں عائشہ کے پاس، اماں جی بتاؤ نا 3 دن ہو گئے میرے محبوب پریشان ہیں، کوئی بات بتاتے نہیں۔ اماں بھی رونے لگی، بیٹی یہی معاملہ میرے پاس ہے، بات کرتی ہوں آقا جواب نہیں دیتے، کھانا سامنے رکھتی ہوں میرے محبوب رونے لگ جاتے ہیں۔ میں رو کر کہتی ہوں آقا جی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتی ہوں۔ بیٹی بھی رو رہی ہے، ماں بھی رو رہی ہے۔ اماں فاطمہ گھر آ گئی، اماں فاطمہ کہتی ہیں میں نے اپنے بیٹوں کو جا کر بھیجا، جاؤ نا اپنے نانا جی کے پاس پوچھ کر آؤ کیوں پریشان ہے۔ حضرت حسن اور حسین آ گئے۔ آج نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، صبح سے لے کر شام تک موبائلوں میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جلدی سے آئے، کیوں آئے ہو؟ اماں نے بھیجا ہے اس لیے کہ نانا جی پریشان ہیں۔ میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا نے دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا، بیٹوں میں کسی سے ناراض نہیں، میں تو اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے پریشان تھا۔ میرے اور آپ کے لیے، مسجد میں بیٹھنے والوں، بزرگوں، کسی اور کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے۔ میں تو اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے پریشان تھا۔ آقا مسکرانے لگے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پوچھا آقا جی ابھی مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ فرمایا آقا جی کیا اللہ نے حکم فرمایا؟ فرمایا میرے رونے کی برکت سے، سجدے کی برکت سے اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، کہا میرے محبوب پریشان نہ ہو، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، اے میرے محبوب آپ کی امت کا ساری زندگی کا گناہگار گناہ کر کر کے تھک گیا، وہ وقت بھی آ گیا کہ اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ وقت بھی آ گیا کہ چھوٹا سا کمرہ بوڑھے بزرگ کے لیے بنا دیا گیا، وہ وقت بھی آ گیا 2 احباب دور ہو گئے، وہ وقت بھی آ گیا کہ جیب خالی ہو گئی۔ جب جیب خالی ہو نا بڑے بڑے لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ سارے وقت آ گزرے، فرمایا اللہ نے میرے آنسوں کی برکت سے، یہ قرآن ختم قرآن کی محفل ہے، علماء کابرین بیٹھے ہوئے ہیں، سفید ریش بیٹھے ہوئے ہو، رمضان قریب آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کل کسی کا اعلان ہو جائے فلاں کا جنازہ ہے، سارے کہیں رات کو تو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، چلے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت اعلان ہو جائے۔ اعلان ہوگا، اپنی نیت ٹھیک کر لیں، بابا سے بات کرنا اور سننا چھوڑ دیں، اپنے دلوں کی دنیا کو تبدیل کر دیں۔ میرے محبوب مسکرائے، آقا کے مسکرانے پہ قربان ہو جاؤ۔ آقا نے فرمایا میرے بیٹو اللہ نے آسانی فرما دی، میرے رب نے قسمیں اٹھائیں میرے محبوب آپ کی آنکھوں کے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے، میری کبریائی کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، آپ کی امت کا ساری زندگی کا گناہگار ایک مرتبہ آ کے جولی بچھائے گا، پھیلائے گا، روئے گا، سجدہ کرے گا میرے محبوب، اس کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے۔ میں بغیر تانے دیے ہوئے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا کوئی مثال تو مل جائے، مل گئی مثال نا، وہ شخص آیا، کہا آقا جی گناہ ہو گیا، بڑی غلطی کر بیٹھا، نیند نہیں آتی ہے، کیا گناہ ہو گیا؟ زمین و آسمان سے بڑا گناہ ہو گیا، بتاؤ تو صحیح نا؟ کہا آقا میں چلا گیا، ایمان نہیں لایا تھا، بیوی
پر حملہ تھی، گھر واپس آیا، بیٹی گھر پہ آئی، میں نے دیکھا بیٹی ہے، کہا پڑوسیوں کی بیٹی ہے، فرمایا اچھا، کھیلنے کودنے لگی، میری جوڑی میں بیٹھنے لگی، میری بیوی نے کہا یہ بیٹی تو ہماری ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں اٹھایا، کڑیل لی، بیٹی کو جا کے گڑا کر کے کھودا، وہاں پہ ڈالنے لگا، گڑا چھوٹا تھا، بیٹی کا قد بڑا تھا، میں نے پاؤں سے دبایا، اوپر چل رکھی، مٹی ڈالنے لگا، میری بیٹی میرا پسینہ صاف کرنے والی، رونے والی، آقا بھی رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے، آقا نے کہا بس کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بیٹی سونے نہیں دیتی ہے، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، دعا کر دیجئے اللہ معاف کر دے۔ اتنا روئے، اتنا رونا میرے رب کو پسند آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اعلان آیا، جبرائیل آمین آگے، آقا جی اعلان کر دیجئے، بچی کا قتل بھی معاف کر دیا، ساری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ سب کہو استغفر اللہ، توبہ کرو، توبہ۔ قبر کی تیاری ہم نے نہیں کی، قبرستان بھرے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ صحابی رسول ابھی نہیں بنے، مکہ میں آئے، کافر مخالف گالیاں دینے والے، ابو جہل نے بلایا، عثمان بن مفتون آپ تو ہمارے بڑے ہو، ہمارے ساتھ کاروبار کرتے ہو، اس گلی میں نہ جانا، ایک ہماری برادری کے نوجوان جن کا نام محمد ہے صلی اللہ، نہ جانا، جو بھی جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، اولاد کو چھوڑ دیتا ہے، جسم کی چمڑیاں ادھروا دیتا ہے، دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مرد تو مرد ہے نا، عورتوں کو بھی آزمایا، سمیہ نے دو ٹکڑے کروا دیے، مگر اپنے محبوب کی بات کو نہیں چھوڑا ہے، مرد تو مرد ہے نا، زلیخا نے اپنی آنکھیں نکلوا دی، لیکن زبان سے کلمہ نہیں چھوڑا ہے نا، نہ جانا ادھر، 2 دن گزرے، حضرت عثمان بن مفتون فرماتے ہیں مجھے نیند نہیں آئی، میں نے مکہ کا رخ کیا، وہاں پہ پہنچ گیا، کیا دیکھتا ہوں کائنات کے سردار حرم میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ، جن پہ قرآن نازل ہوا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے دیکھا محبت والا چہرہ، جن کو دیکھ کر بکریاں بھی بیٹھ جاتی، حضرت شیمہ فرماتی میں لے گئی، ابھی نبوت نہیں ملی، بکریاں سارا دن میرے محبوب کے ارد گرد بیٹھی رہی، میں نے سوچا آج ماں مارے گی، بکریوں کے پیٹ نہیں بھر کے لائی ہو، دودھ کم دیا ہے، لے کر گئی، سارا دن چری نہیں، گھر میں گئی، پہلے سے زیادہ دودھ دیا ہے۔ یہ آقا کی برکت ہے صلی اللہ، دعائیں دو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج میرے اور آپ کے گناہوں پہ پردہ ہے تو یہ دعائیں ہیں رسول اللہ کی، ورنہ آج میں اور آپ ایک دوسرے کو مصافحہ بھی نہ کرتے۔ بس کرو بزرگوں، میرے بھائیوں، کبھی تو بیٹھو اپنے محبوب کی یاد میں رو لیا کرو، کبھی تو بیٹھو قرآن کو سینے سے لگا کے رو لیا کرو۔ ہمیں اعتراض ہی آتے ہیں، دوسرے کی غلطیاں ہی نظر آتی ہیں، دوسرے کے پیچھے پڑنا ہی نظر آتا ہے، بس یہی چیزیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں۔ اپنے دلوں کو کھوکھلا کیوں کر دیا؟ نظر پڑی میرے محبوب پر، بیٹھ گئے، دیدار ہو رہا ہے، آقا نے سلام پھیرا، میرے محبوب کی عادت مبارک تھی، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے آقا پورے متوجہ ہو جایا کرتے تھے، میرے محبوب مڑے، آقا کے مڑنے پہ قربان ہو جاؤں، پوچھا کون ہو؟ فرمایا پتہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اپنا غلام بنا دیجئے۔ کانوں سے روح نکالی اور روح نکال کے میرے محبوب کے غلام بن گئے۔ آقا نے تو وہ سبق سکھایا میرے بھائیوں بزرگوں، میرے محبوب نے ایک دن اعلان کیا، آقا وجد میں ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، او میرے یارو آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی مجھے معاف کر دینا، اگر کوئی بدلہ لینا
چاہتا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ صحابہ کہنے لگے یہ آج کیسی بات ہو گئی؟ سب رونے لگے، سب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ ایک غریب صحابی پھٹے پرانے کپڑے لگے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، آقا جی آپ نے مجھے مارا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ عجیب بات ہے، عجیب منظر ہے۔ سارے صحابہ رونے لگے، سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، ایک قدم بھی آگے بڑھایا، تلوار سے سر جدا کر دوں گا، پر میں عمر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ عثمان بھی رونے لگے، حسن و حسین بھی رونے لگے، بلال بھی رونے لگے۔ عثمان ذو النورین تو حیا کے پیکر، جو اللہ کے پیارے محبوب کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ادب تھا نا۔ ہر صحابہ پہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آقا نے کہا یارو بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے، خاموشی ہو گئی۔ کہنے لگے آقا جی جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میری قبر پہ کپڑا نہیں تھا، آپ کی مبارک قبر پہ کپڑا موجود ہے۔ صدیق جی میرے محبوب ذرا میرا کرتا اوپر کرو نا۔ عجیب ہی منظر ہے، ذرا تخیلات میں جاؤ، واہ واہ کو چھوڑو۔ اللہ کے پیارے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت دو جہاں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے روتے ہوئے کرتا مبارک اوپر کیا۔ آقا جی جب آپ نے مارا تھا آپ کے ہاتھ میں سوٹی تھی، میرے ہاتھ میں سوٹی نہیں۔ بلال سوٹی لے آؤ۔ بھاگتے ہوئے گئے، سوٹی لے کر آئے، کان میں بات کہنے لگے، فرمایا مجھے مار دو، میں وہ بلال ہوں جو آقا کی محبت میں تپتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ جاتا، میرے انگاروں سے چربی اور خون سے انگارے بجھ جاتے۔ آپ کو پتہ نہیں میں وہ بلال ہوں جس کی زبان پہ انگارے رکھے گئے، آپ کو وہ پتہ نہیں میں وہ بلال ہوں جس کے سینے پہ چر رکھ کے تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جاتا، آپ کو پتہ نہیں میں وہ بلال ہوں جن کے گلوں میں کپڑا ڈال کے سارے نوجوان مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے۔ میں احد احد کہتا لیکن میری زبان سے کوئی اور کلمہ نہیں نکلا، مار دو۔ آقا سمجھ گئے، کہا بلال لبیک یا رسول اللہ میں حاضر، راستہ چھوڑ دو۔ راستہ چھوڑ دیا۔ محبت کی علامات ہوتی ہے، رسول اللہ سے محبت کیسے کیسی کی ہے صحابہ کرام نے۔ صحابہ نیچے دیکھنے لگے، راستہ چھوڑ دیا گیا، سوٹی توڑتے ہوئے آئے، آ کر اپنا منہ مبارک میرے آقا کی مہر نبوت پہ رکھا، رکھ کر چومنے لگے، چوم کر رونے لگے، پاؤں مبارک پر پکڑ لیے، کھڑے ہو گئے۔ اور صحابہ مجھے معاف کرنا، ابو بکر مجھے معاف کرنا، سیدنا فاروق اعظم معاف کرنا، عثمان ذو النورین معاف کرنا، حیدر کرار معاف کرنا، حسن حسین معاف کرنا، ارے بلال مجھے معاف کرنا۔ جب سے ایمان لے کر آیا غریب بکیاں چرانے والا تھا، دل میں خیال آیا آقا کی مہر نبوت چوم لو گا اللہ معاف کر دیں گے۔ آقا نے سینے سے لگایا، لگا کر کہا صحابہ آپ کے آنے سے پہلے جبرائیل نے آ کر مجھے بتا دیا، اس لیے میں نے صبر کیا کہ میرے صحابی کی تمنا اللہ پوری کر دے۔ یہ تمنائیں ہوتی ہے نا۔ ادھر دیکھو احد کا میدان ہے، میرے محبوب جا رہے ہیں، ایک صحابی زخمی حالت میں ہے اور زخمی حالت میں کرا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ میرے آقا نے سر مبارک اٹھایا، اپنی جولی میں رکھا، جولی میں رکھ کر فرمایا یا زیاد بن سکر، زخمی حالت میں خون کے فوارے نکلے ہوئے، ناخون زیادہ کٹ جائے انسان کسی سے بات نہیں کر سکتا ہے، آپریشن ہو جائے انسان بات نہیں کر سکتا ہے، تھوڑی سی انگلی کاٹ دی جائے بات نہیں کر سکتا ہے، پورے جسم پہ تیر لگے ہوئے، چھلنی ہوئے ہیں، آخری وقت ہے، محبوب کبریا کی جولی میں ہے، صاحب قرآن کی جولی میں ہے، رسول اللہ کی جولی میں ہے، گویا ساری کائنات کی جولی میں صحابی رسول کا سر مبارک ہے، خون بھی نکل رہا ہے۔ آقا نے آواز دی
आंखें खोली, आखिरी तमन्ना तो बता दो ना, कोई आखिरी तमन्ना है? ज़ियाद बिन सकल ने जख्मी हालत में अपने हाथों से इशारा किया, पीछे हटे, अपना मुबारक सर, अपना मुंह मुबारक मेरे महबूब के कदमों में रख दिया, रख कर रो कर कहने लगे, आका जी जिंदगी की तमन्ना थी जब मेरी मौत आए तो आपके कदमों में आए, अल्लाह ने पूरी कर दी है। अपने घरों में बैठ के सहाबा और अहले बैत का तज़किरा किया करें। कभी कभी कोई देखने वाला ना हो, रात को उठ के मुसल्ला बचा के अपने महबूब की मोहब्बत में रो लिया करें। कोई देखने वाला ना हो, अपने गुनाहों पे नज़र दौड़ाओ, अपने दिल को टटोलो। अल्लाह की कसम, ये 15 शाबान को अमाल नामे पेश हुए तो मेरे दिल में यही ख्याल आया, अल्लाह बायां फरिश्ता तो गुनाह लिखते लिखते पूरा साल लिखता रहा, पूरे साल में कोई नेकी नज़र नहीं आती। ये रसूलुल्लाह के पास मेरे अमाल जब गए होंगे, मेरे महबूब कितने रोज़ा अक़दस में परेशान होंगे कि ये हवेलियाँ वालों के ये अमाल आए हैं, ये हरिपुर वालों के ये अमाल आए हैं। कभी आपने सोचा है कि मेरे और आपके अमाल जब आका पे पेश होते होंगे तो मेरे महबूब हमसे नाराज़ होंगे या खुश होते होंगे? कभी सोचा है मैंने? बस कर दो मेरे भाइयों बुजुर्गों, बस कर दो। यही कुरान साथ देगा, यही कुरान वाले साथ देंगे। कुरान अज़मत वाली किताब है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये कुरान में कोई शक नहीं, ये हदायत देते हैं उनको जिनके दिल में तकवा होता है, अल्लाह का डर होता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत होती है। फिर बच्चे कुर्बान कर दिए, माँ बाप कुर्बान कर दिए, माँ ईमान ले आई, कुरान सुना, 6 महीने का बच्चा लेकर जा रही हैं, अपनी जुबान से कुरान पढ़ती हुई, कलमा पढ़ती हुई जा रही हैं। चेहरे पे रोशनी आ गई, नूर आ गया, काफिरों की नजर पड़ी, कैद कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुए, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया। साहबिया तेरी मोहब्बत पे कुर्बान हो जाए, तूने कुरान पढ़ाए, कलमा पढ़ाए, बच्चा काफिरों की गोद में है, कितनी मोहब्बत है। काफिरों ने कहा घर भी मिलेगा, मकान मिलेगा, माल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कलमा छोड़ दो, कुरान छोड़ दो, साहिब कुरान की मोहब्बत छोड़ दो, आका के पास जाना छोड़ दो। कहा नहीं हो सकता है, जो लज्जत मैंने रसूलुल्लाह के कदमों में देखी है कहीं और नहीं मिली, जो सुकून मैंने वहां देखा है कहीं और नहीं मिला, जो इज्जत वहां देखी है कहीं और नहीं मिली, जो हया वहां देखी कहीं और नहीं मिला, जो मिठास देखी कहीं नहीं मिली। लोग तो आके सरों से कपड़े उतारते हैं, मेरे महबूब तो हया वाली चादर देते हैं। नहीं फिरूंगी, जिस्म की कुर्बानी दे दूंगी, औलाद की कुर्बानी दे दूंगी। कलमा पढ़ रही है, 3 दिन भूखे गुजार दिए। मुसलमानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बच्चा तो उन्हें भी अच्छा लगता था, लेकिन नहीं, बेदहन लगा। काफिर जमा हो गए, सुपर पावर जमा हो गए, सारे जमा हो गए। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। सहाबिया का नाम मस्जिद में लिया जाता है, मदरसे में लिया जाता है, घरों में लिया जाता है, हदीस में लिया जाता है, अच्छे अल्फाज में लिया जाता है। बच्चा भी लेकर आए, माँ को बांधा हुआ है, हाथ भी बांध दिए, पाँव भी बांध दिए, सुतून के साथ बांध दिया। बच्चा काफिरों के हाथ में, कभी उतबा लेता है, कभी शेबा लेता है। कहा नहीं फिरती, तेल मंगाया, तेल का कढ़ाया गर्म किया। मुसलमानों सुनो ना, मासूम बच्चा उठाया, तेल के कढ़ाई में डाल दिया, मछली की तरह बन गया, गोश्त इरादा हो गया, हड्डियां इरादा हो गई। मां रोने लगी। उतबा ने कहा पहले रोती, बच्चा बच्चा था। कहा इसलिए नहीं रो रही, बच्चा शहीद हो गया। काफिरों सुनो ऐलान करती हूँ, काश मेरे 90 बेटे होते, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान कर देती। आज मेरा नौजवान नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं,
آج میرے محبوب کی امت سے محبت کرنے والا داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں. آج میرے محبوب کی امت سے محبت کرنے والا قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اپنی بیٹی اپنی بہن بہو کو شرعی پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ برقع کرو. اپنی بیٹی کو تنگ لباس نہ پہناؤ، اس بات کے لیے تیار نہیں. اپنے گھر سے ٹی وی ریکارڈر ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. ڈش اور فلم کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ کی محبت تو ایسے ہوتی ہے نا، جب اعلان ہوا شراب حرام ہے، صحابی کا قافلہ پہنچا، لدے ہوئے اونٹ پہنچے، ان پہ لدا ہوا شراب ہے، مشکیزیں موجود ہے، سارے اتارے، سب کو توڑا، سب میں نیزے مارے، توڑتے ہوئے جا رہے ہیں. جو نیزہ ان مشکیزوں میں لگا اس کو بھی توڑ ڈالا ہے، محبت سے جا رہے ہیں. کسی نے کہا سارا نقصان ہو گیا، شراب گرا دی، جی آپ کا فائدہ تھا، ورنہ اللہ عطا کریں گے. رسول اللہ نے منع کیا ہے. آج تو اللہ کے نبی نے اس بات پہ منع کیا، کاش کہ میری جان کی قربانی ہوتی، وہ بھی دینے سے دریغ نہ کرتا. بھائی کو کہو بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کہتا ہے جی بس داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے. سب کہو استغفر اللہ. میرے محبوب کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ اونچا بولو. جو کہتے تھے ہاتھ کھڑا کریں، پھر اپنے چہرے پہ مارے. مبارک ہو جن کی ہے. 5-10 روپے کا بلیڈ اور میرے محبوب کی سنت کو کاٹ کے گندی نالی میں پھینکنا. ہم بیٹھ کے یہاں دعا کریں کہ غزہ والے مسلمانوں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہو یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم نے سب سے پہلے آپ کی سنتوں کو چھوڑا. آج کافر ہماری امت کی معصوم بچیوں کو بموں کے ساتھ اڑا رہے ہیں. جو بچے بچیاں ماں باپ کی جولیوں میں کھیلا کرتے تھے، آج وہ معصوم بچے گھاس کھا رہے ہیں. آج وہ معصوم بچہ کٹورا لے کر پھر رہا ہے کہ میرے گھر میں 3 آدمی ہیں، تینوں بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے کوئی دے دے. آج ان ماؤں کے سروں سے دوپٹہ اتر چکا ہے. ہماری موجودگی میں رسول اللہ کی توہین ہوئی ہے. ہم میں سے کون ہے جس نے توبہ استغفار کی؟ میرا کاروبار چل رہا ہے، میری نوکری چل رہی ہے، میرا گھر چل رہا ہے، میرے گھر میں بجلی لگی ہے، گیس لگی ہے، پانی لگا ہوا ہے، میرا نظام چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں. ہمیں وہ سبق سکھایا. کافر کی بیٹی سر سے کپڑا اتر گیا، چادر اتر گئی، میرے محبوب نے اپنے کمبل اتاری، اپنی چادر اتاری. بلال وہ عورت کھڑی ہے، اس کے سر پہ دے کر آؤ، سر سے کپڑا اتر گیا ہے. آقا جی یہ تو کافر کی بیٹی ہے، مقابلے کے لیے آئی ہے تو عورت ہے مگر ہے کافر کی ہے. آقا نے کہا جلدی جاؤ، یہ چادر اس کے سر پہ دے کر آؤ. البنت البنت ولو کان بنت الکافر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو. اپنے اکابرین کی تاریخ تو پڑھو نا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، لاہور سے چلے، پتہ چلا موچی بازار میں گھر ہے جہاں 120 عورتیں ہیں، گناہ کا کام کرتی ہیں، عورتوں کو گناہوں پہ ابھارتی ہیں، پیسے لے کر گناہ کرتی ہے. حضرت شاہ جی نے قافلہ روک لیا، کہا میرے لیے پانی لاؤ، تازہ وضو کیا، 2 نفل پڑھے، روتے ہوئے اٹھے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھے، دروازے پہ دستک دی، وہاں پہ بیٹھ گئے، رب کا قرآن پڑھنا شروع کیا، ساتھ رونے لگے. سورہ نور پڑھ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، چیخیں بھی نکل رہی ہیں. عائشہ جی کا رونا کتنا اللہ کو پسند آیا. اندر سے عورت کی آواز آئی، کون ہے ہمارے دروازے پر؟ فرمایا رسول اللہ کی امت کا بیٹا آیا ہوں. میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماں، آپ کے سروں پہ عزت کا دوپٹہ دینے کے لیے آیا ہوں. اندر سے رونے کی آواز آئی، آ کر کہنے لگی بوڑھی یہاں تو لوگ ہمارے سروں سے کپڑے اتارتے ہیں، تو کون آ گیا کہ ہمارے سروں سے دوپٹہ اتار رہا ہے؟ روتے ہوئے قرآن پڑھا. 3 دن تنوار رہے، 3 دن ساری عورتوں نے توبہ کی، سب عورتوں کے نکاح کروائے. ایک بوڑھی اماں رہ گئی، فرمایا نکاح کر لو. کہا نہیں اب جہاد کروں گی، شہادت کی موت مروں گے. وہاں سے آئی چلتی چلتی بالاکوٹ میں ساتھ گئی، حضرت کا سر قلم کرنے کے لیے. جو کافر ہندو آیا اس نے رسول اللہ کی توہین کی. حضرت باندھے ہوئے ہیں،
تجھے ماروں گا اگر زندہ ہوا ہوں یا مر جاؤں، میں تجھے ماروں گا۔ کھڑے ہوتے ہوئے ساتھی دیکھ رہے ہیں، ایسے دل سے بات کی ہے۔ ان کو جب تلوار لگی، سر جدا ہونے لگا، شہادت کی موت ملی، جسم میں کب کبھی تاری ہوئی، کب کبھی تاری ہوئے، اتنا زور سے جسم ہٹا، جا کے وہی شخص جو گستاخی کرتا تھا اس کے دل میں جا کے خنجر لگ گیا۔ اور علماء نے لکھا، شاہ صاحب آپ نے زندگی میں بھی رسول اللہ کی حرمت کی لڑائی لڑی، آپ نے شہادت کے وقت بھی رسول اللہ کی حرمت کی لڑائی لڑی، مرتے ہوئے بھی میرے نبی کے گستاخ کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم نبی کے گستاخوں کو یار اور دوست بنا رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں نے یہ کافروں کے پاپڑ کھانے نہیں چھوڑے تو ہم کیا کریں گے؟ اور علماء بتاتے رہے، ممبر رسول پہ کہتے رہے کہ یہ کافروں کی بری ہوئی چیزیں نہ استعمال کرو، یہ آپ کے ٹیکس اور پیسے لے کر مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان، میرے بزرگ نے ان کافروں کے پاپڑ نہیں چھوڑے، وہ رسول اللہ پہ کیسے محبت ہوئے گا، قربان ہوں گے۔ میں نے ایک ساتھی کو کہا، میں نے کہا یہ قادیانیوں کی مصنوعات چھوڑ دو۔ مجھے اس نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ میں نے کہا رسول اللہ کا دیدار ملے گا۔ اس نے مجھے بس بات ہو گئی حضرت، اس نے چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حویلیاں بازار میں ملا، مجھے کہتا ہے چائے پینی ہے؟ میں نے کہا وقت نہیں، کہا آپ ضرور پئیں گے۔ مجھے ساتھ بٹھایا، زاروں قطار رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ میں کہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی پیسے مانگے گا، ادھار ہو گیا۔ روتے روتے کہنے لگا میں نے 3 دن ہوئے قادیانیوں کی مصنوعات چھوڑی ہے، آپ کو اس لیے بٹھایا کہ الحمدللہ میرے محبوب کا مجھے دیدار نصیب ہوا ہے۔ آپ بھی کافروں کی چیزیں چھوڑیں، اے اللہ پھٹے ہوئے کپڑے لگائیں گے، قادیانیوں کی مل کا بنا ہوا کپڑا نہیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھوکے مر جائیں گے، قادیانیوں کی مل سے بنا ہوا تیل اور ڈالٹا ہم استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بڑے ابا و اجداد ساگ اور لسی کھا کے گزارا نہیں کرتے تھے، انہوں نے کچے مکان بنا کے گزارا نہیں کیا ہے، انہوں نے کچی گلیوں میں لکڑیاں چن چن کر میرے اور آپ کے لیے محنتیں کیا، گزارا نہیں کیا ہے۔ اے اللہ ہم گناہگار تو ہیں لیکن آپ گوار ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، ہمارا پیغام رسول اللہ تک پہنچا دو۔ اے اللہ ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہم گناہگار ہو چکے ہیں، لیکن یا رسول اللہ لوگ آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کی امت کی ماؤں کی پردہ دری ہو گئی۔ یا رسول اللہ آپ کے امت کے معصوم بچوں کو وہ بیابان وادیوں میں، ایسے بیابان چٹیل میدان میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اے میرے محبوب ہم پریشان ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ معافی مانگو بھائی، یہ واہ واہ چھوڑیں، اپنے دلوں کو تبدیل کریں، موت کو، اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کریں، قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں، آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ وہ وقت آئے گا جب جہنمی جہنم میں روئیں گے، 1000 سال تک روتے رہیں گے اور ان کے آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون نکلے گا، پھر خون کی جگہ پیپ نکلے گی، پیپ کی جگہ پھر کچھ نہیں نکلے گا، گلے پڑ جائیں گے، روتے رہیں گے، ان کی دعا سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے رو لیں۔ کون یاد رکھتا ہے مرنے کے بعد؟ ہم نے اپنے بڑوں کو کتنا یاد رکھا ہے، ہم نے رسول اللہ کو بلا دیا ہے، ہم نے صحابہ اور اہل بیت کو بلا دیا ہے، ہم نے حسن و حسین کو بلا دیا ہے۔ تقوی اختیار کریں، ہر وقت ڈر دل میں ہو۔ کاروبار کر رہے ہیں، دل میں ڈر ہو کہ کاروبار میں کوئی دھوکہ نہ کروں، کاروبار میں دھوکہ نہ کروں۔ ہاں بھائی بینسیں رکھی ہوئی ہیں، دل میں یہ بات ہو کہ میں دودھ میں پانی نہ ڈالوں۔ زمینیں ہیں، دل سے تہیہ کرے، اپنے ورثاء کی زمینوں میں اس کا حق دیں گے، کبھی آپ کو اللہ بھوکا نہیں ماریں گے۔ تمبو لگا کے رہنے والے لوگ بھی موجود ہیں، قرآن میں یہ بھی موجود ہے۔ ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے، قرآن میں یہ بھی موجود ہے۔ حکومت کیسے کرنی ہے، قرآن میں یہ بھی موجود ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، قرآن میں یہ بھی موجود ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن یہ بھی بتا رہا ہے۔ حج کیسے کرنا ہے، قرآن یہ بھی بتا رہا ہے۔ بیت اللہ جائے تو کیسے جائے، قرآن یہ بھی بتا رہا ہے۔ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، قرآن یہ بھی بتا رہا ہے۔ جہاد کیسے کرنا ہے، قرآن یہ بھی بتا رہا ہے۔ موت کیسے آئے گی، زندگی کیسے گزارنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں،
بادشاہ کیسے ہونا چاہیے، گھروں میں زندگی کیسے گزارے، ماں کے ساتھ رویہ کیسے ہو، بیٹی کے ساتھ کیسے ہو، بہو کے ساتھ کیسے ہو، محرم رشتے کیا ہیں، غیر محرم رشتے کیا ہیں، پردہ کیسے ہونا چاہیے، نظروں میں حیا کیسے پیدا ہونی چاہیے، قبر کے کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، میدان محشر کیسے ہوگی، قیامت کیسے آئے گی، اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے، سب کچھ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن بھی کامل ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی کیا ہے، کامل ہے۔ توبہ کرتے ہو سارے؟ اللہ اکبر۔ توبہ کریں، معافی مانگے، قرآن پڑھیں۔ یہ حضرت ناظم صاحب اعلان کر رہے تھے، بڑی عمر کے لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ کو سلامتی ہو۔ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص دعا کرتا ہے، آواز آتی ہے تیری کوئی دعا قبول نہیں، یہی آواز آتی ہے، پریشان ہو گیا، ہائے میں دعا کرتا ہوں، آواز آتی ہے تیری کوئی دعا قبول نہیں، پریشانی میں پھر رہا ہے۔ پھرتے پھرتے ایک شخص نے کہا امام راضی کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے ولی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، ولی اللہ ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، مٹاس ملے گا، رسول اللہ کی محبت ملے گی۔ دل پہ ضربے لگاتے ہیں، دل کی تختی پہ اللہ اللہ لکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی محبت کرتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھو گے دنیا کی لذت ختم ہو جائے گی، دنیا داروں کے پاس بیٹھو گے ہائے دنیا دنیا کرتے ہوئے مر جاؤ گے۔ کتنے لوگ مرتے ہیں، ریڈی والی آواز لگاتے ہیں، زمینوں والی آواز لگاتے ہوئے مرتے ہیں، اسپتالوں میں مرتے ہیں، ہائے میری زمین کا کیا بنے گا، ہائے میری دکان کا کیا بنے گا، ہائے میری نوکری کا کیا بنے گا، ہائے میری پینشن کا کیا بنے گا۔ کوئی خوش نصیب ملتے ہیں، سجدے کی حالت میں مرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے مرتے ہیں، شہادت کی موت آتی ہے۔ اللہ ایسی موت نصیب فرما۔ امام راضی کے پاس چلے گئے اور رو رہے ہیں، اور روتے روتے بیٹھ گئے، پانی دیا، تسلی دی، حضرت بہت گناہگار ہوں، دعا کرتا ہوں، آواز آتی ہے آپ کی کوئی دعا قبول نہیں، آپ مجھے پتہ بتا دیجئے میری دعا کیسے قبول ہوگی۔ حضرت نے روتے ہوئے کہا پریشان نہ ہو، جاؤ نا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں قرآن پڑھتے ہیں، کوئی بسم اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی تیسرا پڑھ رہا ہے، کوئی تیسواں پڑھ رہا ہے، کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، کوئی قاعدہ پڑھ رہا ہے۔ جاؤ کسی کو پتہ نہ چلے، محبت سے ان لوگوں کی قدموں میں جہاں پہ جوتیاں اتارتے ہیں بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کے اللہ کی حضور دعا کرو، میرا دل کرتے اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ وہ چلا، بھاگتے ہوئے چلا، روتے ہوئے چلا، قریب پہنچا، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، کچی زمین ہے، بارش ہوئی ہے، وہاں گیلی زمین پہ بیٹھ گئے، ایسے آ نکلے اور روئے اور روتے ہوئے کہا یا اللہ ان معصوم بچوں کی جوتیوں پہ بیٹھ گیا ہوں، جن کی جوتیوں اور پاؤں کے نیچے اللہ تیرے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے عظیم ہوتے ہیں، اللہ ان کی برکت سے مجھے معاف کر دے۔ لمبی چوڑی بات رہی گی، ہاتھ اٹھائے اپنے منہ پہ نہیں پھیرے، اللہ نے آواز دی میرے بندے تیرے گناہوں کو بھی میں نے معاف کر دیا، آج میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اے اللہ ختم قرآن کی محفل ہے، بچے نے قرآن ختم کیا، سب کی پارہ سنایا، منزل سنائی ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھایا، پڑھنے والوں نے پڑھایا ہے، بچے نے قرآن یاد کر لیا ہے۔ میرے محبوب کا پاک فرمان ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے، فرمایا جو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے اللہ 7 نسلوں کو معاف کر دیتے ہیں، آئندہ 7 نسلوں کو دین کے لیے قبول کر دیتے ہیں۔ اے اللہ یہاں پہ نورانی فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کی رحمت آئی ہوئی ہے۔ اے اللہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں میرے آقا بستر لپیٹ لیتے تھے، میرے آقا زیادہ رونا شروع کر دیتے تھے، میرے آقا کے سجدے لمبے ہو جاتے تھے، میرے آقا کی دعائیں لمبی ہو جاتی تھی، میرے آقا روزے رکھا کرتے تھے، میرے آقا دعا کرتے تھے یا اللہ شعبان آ گیا، رمضان تک زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی رمضان نصیب فرما۔ یہ بچے نے قرآن مکمل کیا، علماء موجود ہے، سفید ریش موجود ہے، پیر صاحب موجود ہے، نوجوان موجود ہے، بچے موجود ہے۔ اے اللہ اتنی رات میں آپ کے گھر میں سارے خالی جولیاں لے کر بیٹھے ہیں، اے کریم اللہ ہمارا پیغام رسول اللہ تک پہنچا دو، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچا دو، سارے معافی مانگ رہے ہیں، بچے بھی موجود ہیں، علماء بھی
بھی موجود ہیں، سفید ریش بھی موجود ہیں۔ اے کریم اللہ، آپ دلوں کے راز جانتے ہیں، میں کس نیت سے بات کر رہا ہوں آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، یہ علماء دعائیں دے رہے ہیں۔ اے کریم اللہ، ہمارا پیغام رسول اللہ تک پہنچا کر اعلان کر دو کہ میرے معاف کر دیا، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما۔ ماں باپ کی قدر کیا کرو، ماں باپ کے سامنے اونچا نہ بولا کرو۔ میرے محبوب واپس آئے، اپنی ماں کی قبر پہ پڑاؤ ڈالا۔ ماں والو ماں کی قدر کیا کرو، والد والو والد کی قدر کیا کرو۔ والد بوڑھا ہو جاتا ہے، آئے بچے کی یہ چیز پوری ہو جائے، کتابیں پوری ہو جائیں، بیگ پورا ہو جائے۔ ماں سویرے اٹھتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے۔ جن کی مائیں نہیں، مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر ان سے پوچھو نا ماں کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے، نہیں پوچھتے تو مجھ سے پوچھو۔ حضرت جی کے گاؤں گئے کشمیر میں، ان کے والدین کی قبر پہ گئے، حقیقت بڑا لطف آیا ہے۔ مائیں نیک ہو، بچے بھی نیک پیدا ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ آقا نے پڑاؤ ڈالا، 2.5 گھنٹے اپنے ماں کی قبر پہ میرے آقا اپنا مبارک سر اپنے دونوں زانوں پہ رکھ کے روتے رہے۔ صدیق اکبر نے جا کر کہا آقا جی بس کر دیجئے، آپ کا رونا نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ہائے صدیق، آپ جیسا دل کہاں سے لے کر آئیں؟ روتے ہوئے کہا، آقا نے کہا میرے صدیق اعلان کر دو، آج ماں کی بڑی یاد آئی ہے، اعلان کر دو کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ رسول اللہ کی ماں، کاش میری ماں زندہ ہوتی، مجھے آواز دیتی یا محمد، میں نماز توڑ کے اپنی ماں کے قدموں میں چلا جاتا۔ ماں باپ کو نہ ستاؤ، مائیں جب ستائی ہیں۔ آپ کے علاقے کی ایک اماں میرا بیان سن کر میرے گھر میں گئی، بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ حضرت جی میں نے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ کہتی علاقہ بتایا۔ میں نے کہا پانی دو، پانی دیا گیا، پھر بیٹھی۔ میں نے کہا اماں جی کیا ہو گیا؟ فرمایا بیٹا 2 دن پہلے بہو اور بیٹے نے پکڑ کے مارا ہے، میرا بازو توڑ دیا ہے۔ میں بھی رونے لگا، تھوڑی دیر گزری، سہارا دیا، ماں کا دل دیکھو۔ میں نے کہا اماں جی اگر آپ کے بیٹے کو بلاؤں، آپ سے معافی مانگے، راضی کر کے لے جائے تو کیا کہنا ہے آپ کا؟ رو کر کہنے لگی بیٹا میں نہ معاف کروں گی تو کون کرے گا؟ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا اللہ تو نے ماں کا دل کیسے رکھا ہے؟ ٹوٹا ہوا بازو کہہ رہی ہے میں معاف کروں گی۔ ارے نوجوانوں، ماں باپ کو دیکھتے ہوئے مسکرایا کرو، حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ دوستوں کو چھوڑو، ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ماں کے قدم دھو لو، ماں کے ناخن کاٹ لو، وہ دوستوں کو چھوڑو، ابو جی کے پاس بیٹھ جاؤ، پاؤں دبا لو، ابو جی کے سر پہ تیل لگا لو، پاس بیٹھو، پرانی باتیں کرو۔ اماں جی آپ نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے، ابو جی آپ نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے، مجھے پڑھایا ہے۔ اماں میں بیمار ہوتا آپ رویا کرتی تھی، اب رونا نہیں، آپ کا بیٹا برتن دھوئے گا۔ صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آخری دم تک اپنی ماں کے کپڑے بھی خود دھوتے تھے، ماں کے پاؤں بھی خود دھوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول میرے آقا کعب جی میرے محبوب میرے ممبر پہ بیٹھو مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کو قرآن، اللہ اکبر۔ رونے لگے آقا جی میں کیسے آپ کو قرآن سنا سکتا ہوں؟ فرمایا کعب اٹھو میرے ممبر پہ بیٹھو مجھے قرآن سناؤ۔ پھر کہنے لگے آقا جی میں نہیں سنا سکتا۔ میرے محبوب نے کہا اٹھو میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے۔ حضرت کعب سمجھ گئے یہ بات کہیں اور کی ہے۔ کہا میرے محبوب کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا جی کعب میرے رب نے آپ کا نام لیا ہے۔ اٹھو میرے ممبر پہ بیٹھو قرآن سناؤ۔ سورہ قیامہ سنائی، سورہ بلد سنانے لگے۔ آقا بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں، فاروق اعظم بھی رو رہے ہیں، میرے محبوب بھی بیٹھے ہوئے نیچے رو رہے ہیں۔ صحابی کو اپنے ممبر پہ بٹھا دیا۔ مقام کیسے ملا؟ ماں نے پانی مانگا، پانی بھر کے لائے،
ماں سو چکی تھی، ماں کو جگایا نہیں، سرانے کھڑے ہو گئے، ماں جاگی، ماں نے جاگتے ہوئے کہا بیٹا مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا اماں جی اس لیے کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ ماں کی دعا نکلی، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، میرے رب نے کہا میرے محبوب میرے کعب کو اپنے ممبر پہ بٹھاؤ اور قرآن سننا شروع کر دو۔ اللہ سے ڈرنا سیکھو، کاروبار کر رہے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ اکبر۔ امام راضی جا رہے ہیں، ایک نوجوان منہ حرکت کر رہا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، پتھر توڑ رہا ہے، کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن پاس بیٹھ گئے، سلام کیا نوجوان آپ تعارف تو اپنا کراؤ نا، پتھر توڑ رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو، پڑھتے کیا ہو؟ کہنے لگا میں قرآن کا حافظ ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا یہ سمجھ آ گیا، قرآن کسے ہدیہ کرتے ہو؟ اپنی ماں کو ہدیہ کرتا ہوں، اپنی ماں کے لیے قرآن پڑھتا رہتا ہوں، بس یہی میرا کام ہے۔ اچھا بیٹا یہ بتاؤ نا یہ آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے، کپڑا کیوں باندھا ہوا ہے؟ اس نوجوان نے کیسا جواب دیا؟ سنو نوجوانوں، سنو بزرگوں، سنو گانے سننے والوں، وہ دوسروں کی بیٹیوں کو ناچتا ہوا دیکھنے والوں، ناچ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر پیسے ڈالنے والوں، سنو غیرت سے، آپ مسلمان ہو، مسلمانوں کی شادیوں میں گانا باجا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں میں پکا مسلمان ہوں، میں تو حج کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو عمرے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رو کر کہنے لگے بابا جی یہ سوال نہ پوچھو نا، آنکھیں اللہ کی نعمتیں ہیں، میں نے ان آنکھوں کو سنبھال کے رکھا ہے، یا ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کروں گا یا رسول اللہ کا دیدار کروں گا؟ آج تک میری زندگی گزری میں نے کبھی بد نظری نہیں کی، میری آنکھوں نے کسی غیر کو نہیں دیکھا، یا ماں باپ کے چہرے کو دیکھا ہے یا قرآن کو دیکھا ہے، اس لیے پٹی باندھی ہوئی اپنے کام پہ لگا ہوا ہوں۔ پتھر نظر آتا ہے، ان آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، اپنے اعضاء کی حفاظت کرو، سوچ کی حفاظت کرو، قرآن سے محبت رکھو، انشاءاللہ آپ زمین پہ دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر، مخلوق کو راضی نہ کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ راضی ہوں گے مخلوق راضی ہو جائے گی۔ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ اعلان فرماتے ہیں فلاں بن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، فرشتوں پہ اعلان ہوتا ہے، ساتوں آسمانوں پہ اعلان ہوتا ہے، دنیا میں اعلان ہو جاتا ہے۔ ان علماء کی محبت دل میں کوئی اور ڈالنے والا نہیں، یہ اللہ ہے ڈالنے والا، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ دل میں محبت ڈالتے ہیں۔ ماں باپ کی قدر کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ، جن کے ماں باپ زندہ وہ ہاتھ کھڑا کریں، باقی نیچے کر دیں۔ کتنے خوش نصیب ہو، آج ہی جا کر معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ آج تحیہ کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کہو جھوٹ، جھوٹ ذرا سوچ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے، جھوٹ سچ میں بڑا مزہ ہے، سچ میں بڑا سکون ہے، حلال میں سکون ہے۔ حرام سے بچیں، دوسرے کے مال سے بچیں، پڑوسیوں کو تنگ نہ کریں، اپنے گھروں میں زیادہ وقت گزاریں اور زیادہ وقت مسجد میں گزاریں۔ کہیں زیادہ بیٹھیں گے تو گناہ ہوگا، کہیں غیبت ہوگی، کہیں بد نظری ہوگی، کہیں نہ کہیں کسی کی غیبت ہوگی۔ میں نے جمعۃ المبارک میں بھی ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا میرے بھائیوں فیس بک استعمال کرنے والوں، اللہ کا واسطہ ہے کسی کی شکلیں مت بگاڑو۔ مسلمانوں کی شکلیں بگاڑی جا رہی ہیں، کوئی ایک پارٹی کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی دوسری پارٹی کو گالیاں دے رہا ہے۔ مسلمان کے گریبان پہ ہے اور کافر ہمارے بچوں کا خون پی رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اس کے خدا کے بندو کون مانگے گا؟ بیٹا بھی جب روئے نہ تو ماں دودھ نہیں دیتی ہے، لیکن اللہ کے حضور لمبے سجدے کرو گے، اللہ سے مانگو گے۔ کیا بدر میں میرے محبوب نے لمبا سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ تہائی رات گزر گئی میرے آقا کی اس چبوترے میں، وہ بدر کی مٹی اہل دل ہوتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری گئے اور اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ اکبر، طالب علموں کو کہا دور ہو جاؤ، مصلی نہیں بچھایا، سجدہ کیا، اے اللہ جس دور میں تو نے پیدا کیا میں خوش ہوں، رسول اللہ کے دور والے تو بڑے عظیم لوگ ہیں، اے اللہ مجھے وہ مٹی بتا دے، وہ پتھر بتا دے جس پہ میرے محبوب کا پاؤں مبارک آیا ہے، میں اس کو چومنا چاہتا ہوں۔ اہل دل ہوتے ہیں۔ سلام پھیرا، ہر طرف سے غونغاٹ کی آواز آئی،
ایک پتھر بولا، دوسرا بولا، اٹھے ایک پتھر کو سینے سے لگایا، دوسرے سے لگایا، تیسرے کو لگایا، زمین پہ سجدے میں پڑ گئے، رونے لگے۔ طلباء مریدین نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا؟ فرمایا جلدی آؤ، میں وہ پتھر آپ کو بتاتا ہوں جس پہ میرے محبوب کا مبارک پاؤں آیا ہے۔ یہ اہل دل جانتے ہیں جن کا محبت، کون کہتا ہے وہ دور رہتے ہیں رشید، ان کے دل چومنے کے ہیں قابل جن کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھایا 18 سال روزہ رسول پہ بیٹھ کر، ایک دن قرآن پڑھانے کے لیے آئے، قرآن پڑھنے والوں بڑے عظیم لوگ ہو، قرآن پڑھا کے آئے اور خوشبو کے انبار جاری ہو گئے۔ طلباء نے پوچھا حضرت جی یہ خوشبو کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اللہ ہماری آنکھیں گنہگار، ہمارا دل گنہگار، ہمارے پاؤں رنگ گنہگار، ان علماء کی برکت سے ہم سب کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما، مانگا کرو میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ طلباء نے کہا استاد محترم یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ رونے لگے۔ فرمایا بیٹو بس نہ پوچھو۔ کہا نہیں ضرور بتائیں گے۔ کہا بیٹو آج رات کو آنکھ لگی، کائنات کا سردار کا خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ میرے محبوب نے کہا عاصم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی آقا جی، قرآن سے محبت ہے، آپ سے بھی محبت ہے۔ میرے محبوب نے خواب کی حالت میں مجھے کہا کہ میں آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے میرے ہونٹوں پہ بوسہ دیا، بیٹو یہ خوشبو کوئی اور نہیں، یہ رسول اللہ کے بوسے کی خوشبو ہے۔ آپ تو اللہ کے نبی والے ہو، خوش نصیب ہو، سب کہو الحمدللہ۔ آپ تو قرآن والے ہو، سب کہو الحمدللہ۔ آپ مکہ اور مدینہ والے ہو، سب کہو الحمدللہ۔ آپ صحابہ اور اہل بیت والے ہو، سب کہو الحمدللہ۔ آپ کلمے والے ہو، ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، ماں کی گود میں قرآن مل گیا، محلے کی مسجد میں قرآن مل گیا۔ پوچھو صحابہ سے جنہوں نے بچے قربان کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے، پوچھو اہل بیت سے، پوچھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے مبارک سر سے سر علادہ ہو گیا، دڑ علادہ ہو گیا، قاری قرآن ہے، خوبصورت چہرہ ہے، اور سر ایسے اٹھایا، شمر نے کام جیت گئے۔ زین العابدین زخمی حالت میں اٹھ کر آئے، فرمایا ظالم کھڑا ہو جا، اذان دینا شروع کر، اگر اذان میں میرے نانا کا نام ہے تو جیت میری ہے، تیرا نام ہے تو جیت تیری ہے۔ آج اعلان سن لے، قیامت تک اس خاندان کا نام روشن رہے گا اور لوگ تجھ پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ایمان والے کبھی مرتے نہیں ہیں، اچھے کردار والے کبھی مرتے۔ اپنے محلے میں اچھا کردار اپناؤ، اپنے پڑوس میں اچھا کردار اپناؤ، مر جاؤ گے بھی تو نسلیں آپ کو یاد رکھیں گی۔ کردار اچھا نہیں ہے، تقویٰ صحیح نہیں ہے، پھر مریں گے تو لوگ کہیں گے شکر ہے جان چھوٹی ہے۔ اللہ سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، صبح سورہ یاسین پڑھنی ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سارے دن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاملات کو پورا فرمائیں گے، اور زور کے بعد سورہ فتح پڑھنی ہے۔ میرے محبوب کا فرمان ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو روزانہ زور کے بعد سورہ فتح پڑھتا ہے مرنے سے پہلے حج عمرہ اللہ ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اور عصر کے بعد سورہ نبا پڑھنی ہے، عما یتساءلون، 5 منٹ لگتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی عصر کے بعد سورہ نبا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے ہولناک منظر سے اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ میرے محبوب کا فرمان ہے جو شخص روزانہ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھے گا مرنے دم تک کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنی ہے۔ دنیا والے پیچھے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، دفن کر کے آ جاتے ہیں، اور قبر پہ مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں، اندھیرے میں قبر میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ یہ سورہ ملک مرغی کی طرح پر بچھا کے آ جائے گی اور کہے گی میرے مولا یہ روزانہ سوتے ہوئے مجھے پڑھتا تھا، میں اس کی سفارش کرتی ہوں۔ اور آگے سورہ ملک کی بات سنو، قرآن کی سورہ ملک کہے گی یا اللہ یا میری سفارش قبول کر یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کہیں گے سورہ ملک تیری سفارش کو میں نے قبول کر دیا، تیرے پڑھنے والے کو میں نے معاف کر دیا۔ اور اس سے بہتر کون ہوگا؟ اماں نے پوچھا میرے محبوب عشر والے دن بڑی مخلوقات ہوگی، آپ کہاں ملیں گے؟ میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ سب سے پہلے مجھے پلسرات پہ دیکھنا کہ میری امت کے گناہگار پریشان ہوں گے، میں ان کے پاس وہاں پہ کھڑا آپ کو نظر آؤں گا۔ اگر وہاں نہ ملوں
پھر مجھے حشر کے میدان میں دیکھنا، میری امت کے لوگ وہاں پریشان پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، میں ان کے پاس وہاں پہ موجود ہوں گا۔ عائشہ اگر وہاں پہ نہ ملوں، مجھے حوض کوثر پہ دیکھنا، میں اپنی امت کو پانی، پیاسوں کو پانی پلاتا ہوا آپ کو نظر آؤں گا۔ 3 مشکل جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ہر جگہ ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ آج ہم بلا بیٹھے ہیں، ہر گھر میں نبی کی سنت کو اجاگر کرو گے انشاءاللہ؟ یہ کام کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھتا ہے، ایک تو 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن ختم کا ثواب ملتا ہے، 10 دفعہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے لیے اللہ ایک جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جو 20 دفعہ پڑھے، آقا نے فرمایا 2 محل تیار ہوتے ہیں، جو 30 دفعہ پڑھے فرمایا اس کے لیے بھی محل، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، جتنا چاہو محل تیار کروا لو، کیونکہ سورہ اخلاص میرے اللہ کو پسند ہے، اس میں توحید بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی ہے، اور اللہ کو اپنی توحید بڑی پسند ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہرانا۔ کل کی بات ہے، میڈیا والے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، لاہور میں ایک ہماری بہن وہ برقع پہن کے آئی جس پہ عربی میں حلوہ لکھا ہوا تھا۔ اب ظالموں نے عربی پڑھی نہیں اور وہ بیچارے مفت کے ایسے مفتی ہیں، اٹھ کے اس بیچاری بہن کا گھیرا تنگ کر دیا اور اس پہ نعرے کسنا شروع کر دیے، یہ گستاخ قرآن ہے، اس نے قرآن والے کپڑے لگا دیے، اس بیچاری کے سر سے کپڑا اتار دیا، اس کو جا کے تماچے مارنے لگے۔ موقع پہ پولیس آ گئی، اس پہ ایک عربی عبارت لکھی ہوئی تھی، حلوہ میٹھا حلوہ جس طرح ہوتا ہے، اور پھر کسی نے کہا یہ مولویوں کا قصور ہے۔ ہم نے ان کو جا کر تو نہیں کہا ہے کہ ایک بہن کے سر سے دوپٹہ دے دو، ہمارے مدرسے میں بچیوں کو بھیجو، ہمارے مدرسے میں بچی پردہ دار بن کے جاتی ہے، تہجد گزار بن کے جاتی ہے، قرآن کی حافظہ بن کے جاتی ہے، اللہ کے سامنے روتے رونے سیکھ کے جاتی ہے، ماں باپ اور ساس سسر کی عزت کرتا ہوا سیکھتی جاتی ہے۔ دیں گے مدرسے میں اپنی بچیوں کو؟ یہ کالج یونیورسٹیوں سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن خدا را اپنی بچیوں کو اس یونیورسٹی میں بیچے جس میں بچیاں علادہ پڑھ رہی ہوں، بچے علادہ پڑھ رہے ہوں، جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی جگہ پڑھ رہے ہوں۔ مخلوط تعلیم میں اپنی بچیوں کو مت بھیجیں۔ ساری بچیوں کو ہم برا نہیں کہتے، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں اور ہماری عزت ہے ان ماں بہنوں سے، ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن خدا را اپنی بچیوں کو غیر محرموں کے ساتھ بغیر پردے کے پڑھنے کے لیے کبھی نہ بھیجیں، کبھی نہ بھیجیں۔ یہ بے حیائی کا یہ ایسا ہمارے اوپر سیلاب آ چکا ہے، ہمارے ہر گھر میں بے حیائی کا سیلاب آ چکا ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی بچیوں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، نوجوانوں اپنی جیب کے موبائل میں کسی کی بیٹی کی بہن کی تصویر رکھنے سے پہلے اپنے گھر میں اپنی ماں کو بھی دیکھ لیا کرو کہ میرے گھر میں میری ماں موجود ہے، اپنے گھر میں اپنی بہن کو دیکھ لیا کرو میرے گھر میں میری بہن موجود ہے، اپنے گھر میں اپنی رشتہ دار کو دیکھ لیا کرو، محرم رشتے کو دیکھ لیا کرو کہ میرے پاس وہ موجود ہے۔ کسی کی ماں بہن پہ بری نظر اٹھانے سے پہلے دیکھ لیا کرو جن جن لوگوں نے ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا ہے، اللہ نے ان کو کتنا رسوا کیا ہے۔ اپنے موبائلوں سے بھی نکالو اور راستوں میں کھڑا ہونا بھی چھوڑ دو۔ گاڑی نکلنے والی میری بیٹی کی ہوتی ہے، اس گاڑی کے پیچھے سیٹ کا بجانے والا میرا نوجوان بھائی ہوتا ہے، میں کس کو جا کے سمجھاؤں؟ ارے نوجوانوں، آپ تو دین کے ثبوت تھے، آپ دین کے سپاہی تھے، آپ قرآن کے لیے لڑنے والے تھے، آپ رسول اللہ کی عظمت کے لیے لڑنے والے تھے، کن چیزوں کے پیچھے پڑ چکے ہو؟ آئین علماء کے قدموں میں بیٹھو، یہ بیماری بھی آپ سے ختم ہو جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ موبائلوں سے گندے گانے وغیرہ جو کاٹے گا ہاتھ کھڑا کرے گی، بڑے موبائلوں والے، اب پتہ چلے گا نا۔ ہاں جی، نیچے میں نے کتنے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے موبائل مسجد میں حضرت جی بولتے ہیں، گانے والی ٹون لگی ہوئی ہوتی ہے، جی کرتا ہے کہ نماز توڑ دوں، جی کرتا ہے نماز توڑ دوں۔ ارے بھائی، یہ کیسا معاملہ، کیسا وقت آ چکا ہے، ہماری مسجد بھی محفوظ نہیں رہی ہے، لکھ کر لگانا پڑتا ہے موبائل بند کر دو، پھر بھی میرا نوجوان بند نہیں کرتا ہے۔ جاؤ کہیں گاڑی میں، کہیں راستے میں بیٹھے ہوئے چند نوجوان نظر آتے ہیں، یا فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ قبر پہ نہیں جانے؟ رسول اللہ کے سامنے نہیں جانے؟ اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ جب تبدیل نہیں کریں گے ہماری حالت کبھی تبدیل تویز لٹکانے سے بات تب بنے گی کہ اندر کا تویز ٹھیک ہوگا۔ ہمارا اندر کا کردار ٹھیک نہیں ہے، ہمارے گھروں میں برکتیں کیسی آئے گی؟ آج پھر وہ وقت آیا
بیٹا ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں مرضی کی شادی کروں گا۔ بیٹی ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے میں مرضی کی شادی کروں گا۔ بیٹی کا پتہ نہیں ہوتا ہے، بھاگ کے کہیں چلی جاتی ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرما، عزت والی زندگی نصیب فرما، ان کی ناموس کی حفاظت فرما۔ بیٹے کا پتہ نہیں چلتا ہے، کہاں کہاں سے بھاگ کے آ جاتا ہے۔ ارے میرے بزرگوں، اللہ کا واسطہ ہے، گھروں میں دینی ماحول پیدا کرو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ گھروں میں ٹی وی لانے والا ہندو ہے، ہمیں ہندو نے لا کر دی ہے، ہم خود لا کر آئے یا ہندو نے لائی ہے؟ قادیانی لے کر آئے یا ہم خود لے کر آئے ہیں؟ عیسائی لے کر آئے یا ہم خود لے کر آئے ہیں؟ بیٹی کی جیز میں اتنی بڑی ڈش کس نے دی ہے؟ کون دیتا ہے؟ اتنی بڑی ٹی وی کون دیتا ہے؟ اللہ کا تعلق نہیں سکھایا؟ میرے محبوب نے تو یہ سکھایا، بیٹی فاطمہ میری بیٹی ہو، جنت کی عورتوں کی سردار ہو، مگر شیر خدا کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اماں نے کہا میرے محبوب اپنے جسم کے ہاتھوں کی چمڑی تو اتروا دوں گی، لیکن کبھی شکایت لے کر نہیں آؤں گی۔ 3 دن تک بھوکے رہے۔ میرے آقا کے حسن و حسین رو رہے ہیں۔ میرے محبوب نے پوچھا بیٹی فاطمہ یہ شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا محبوب کبریا آج 3 دن تک کھانا نہیں پکایا اس لیے رو رہے ہیں۔ میرے آقا بھی رونے لگے۔ فرمایا بیٹی شکایت نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ آقا باہر گئے، سیدنا صدیق اکبر ملے، فاروق اعظم ملے، ان کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ آقا نے کہا جو آج ہمیں کھانا کھلائے گا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صدیق اکبر دیکھتے ہیں دوڑتے ہوئے عثمان ذو النورین آئے، کچی کھجورے بھی ہیں، پکی کھجورے بھی ہیں، شریف بھی بنا ہوا ہے، میرے محبوب کی طرف لے کر آئے۔ آقا بھی قافلہ آیا، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ تحفہ قبول کر دیئے۔ صدیق اکبر رونے لگے، کہا عثمان مبارک ہو، جنت کی بشارت میرے محبوب نے آپ کو دی ہے۔ آقا نے دسترخوان لگایا، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کھانے کے قریب تھے، وہ ڈال کے میرے محبوب نے تھوڑی سی روٹی تھی، فرمایا جلدی جاؤ دستک دے کر میری بیٹی کے گھر دے کر آؤ، میری بیٹی بھی بھوکی ہے اور میری بیٹی کے بیٹے بھی بھوکے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کریں، قرآن والی زندگی گزاریں، رسول اللہ کی سنت والی زندگی گزاریں، سکون ملے گا۔ اللہ کی قسم دین میں سکون ہے، قرآن میں سکون ہے، اللہ کی قسم نبی کی سنت میں عزت ہے، اللہ کی قسم نبی کے فرمان میں عزت ہے، اللہ کی قسم میرے محبوب کے قدموں میں عزت ہے۔ دنیا والوں کے پاس جاؤ گے عزت نہیں ملے گی، میرے محبوب کے قدموں میں آؤ گے عزت ملے گی۔ آئیں گے انشاءاللہ، اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے۔